بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ جنت کہاں ہے؟ جنت کیسی ہوگی؟ جنت میں کیا کیا ہوگا؟ حور کیسی ہوگی؟ جنت ایک ایسا نام ہے جس کو سنتے ہی انسان کے ذہن میں بہت سے سوالات پیدا ہو جاتے ہیں۔ جنت کہاں ہے؟ جنت کیسی ہوگی؟ جنت میں کیا کیا ہوگا؟ حور کیسی ہوگی؟ بچے کیسے پیدا ہوں گے؟ ہم بستری سے لذت کیسے ہوگی؟ مردوں کو حوریں تو عورتوں کو ہم بستری کے لیے کون ملے گا؟ حضرت ابو ہریرہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اللہ کے رسول ہمیں جنت کے بارے میں بتائیے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت کی زمین سفید اور مٹی زعفران سے بنائی گئی ہے، اس میں سونے اور چاندی کے برتن ہے جس کو اس کے گڑھے اور موتیوں کے کنکری سے لگایا گیا ہے۔ حدیث پاک میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جنت میں سب سے کم جنتی کو 80,000 نوکر اور 72 حوروں سے نوازا جائے گا۔ آپ نے فرمایا کہ جنت کی عورت اتنی خوبصورت ہے، اگر حور آسمان سے زمین کی طرف نظر مارے تو ساری زمین نور سے بھر جائے اور ہر طرف خوشبو پھیل جائے۔ حضور نے فرمایا کہ حور کے سر کا دوپٹہ دنیا مافیا اس سے بہتر ہے۔ جنت کی حوروں کی پنڈلیاں ایسی ہوگی جن کا گوشت اندر تک نظر آئے گا۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ جبرائیل نے مجھے بتایا ہے کہ جب جنتی آدمی منہ کے پاس جائے گا تو وہ اس کا استقبال کرے گی۔ اگر حور کا ایک بار زمین میں ظاہر ہو جائے تو مشرق سے مغرب کے بیچ نور ہی نور پھیل جائے۔ جنتی آدمی جنت میں ایسے بستر پر بیٹھے ہوں گے تو اس کے سر پر ایک ایسا نور ظاہر ہوگا، اس کے ذہن میں یہ بات آئے گی کہ اللہ تعالیٰ اس کی مخلوق پر نظر کرم فرما رہا ہے۔ جب وہ اس نور کی طرف نظر مارے گا تو وہ ایک حور ہوگی، وہ اس جنتی سے کہہ رہی ہوگی، اللہ کے بندے کیا تمہارے پاس ہمارے لیے وقت نہیں ہے؟ یہ آدمی اس سے دریافت کریں گے تم کو، وہ جواب دے گی میں ان حوروں میں سے ہوں جس کو اللہ نے تجھ سے وعدہ فرمایا تھا۔ اگر جنتی اپنے ہاتھ کا کچھ حصہ زمین اور آسمان کے درمیان ظاہر کر دے تو زمین والے اس کے حسن سے آپس میں ہی فتنے میں پڑ جائیں گے۔ اگر وہ اپنا دوپٹہ زمین پر ظاہر کر دے تو زمین اس کے آگے جھک جائے گی۔ اس کے بعد فرمایا کہ اگر جنت کی کوئی خاتون اپنا تھوک سمندر میں ڈال دے تو سارا سمندر شہد سے بھی میٹھا پانی ہو جائے گا۔ یہ سوال ایسے پیدا ہوتا ہے کہ مردوں کے لیے تو جنت میں حوریں عطا کی جائے گی تو پھر عورتوں کو جنت میں کیا ملے گا؟ وہ عورتیں اپنے شوہر کو ملے گی والی عورتیں سب حوروں میں سب کی سردار ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ان عورتوں کو تمام حوروں سے خوبصورت بنا دے گا۔ یہ دونوں میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ بہت ہی زیادہ پیار کریں گے۔ یہ دونوں میاں بیوی جنت میں ہمیشہ ہمیشہ ساتھ رہیں گے۔ جو عورت کنواری ہو اور اس کے جنت میں اختیار دیا جائے گا کہ وہ جنت میں جس مرد کے ساتھ چاہے اس کا نکاح اس مرد کے ساتھ کر دیا جائے گا۔ اور عورت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا، جب کسی عورت کا شوہر مر جاتا ہے اس کے بعد اس دوسرے سے نکاح کر لیتی ہے، اس میں سے جنت میں ان عورت کا شوہر کون بنے گا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ عورت جس مرد کے ساتھ چاہے گی جنت میں رہے گی، یعنی ان دونوں میں سے جس کے ساتھ چاہے گی وہ عورت اس کے ساتھ رہ سکتی ہے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ مجھے یہ بتائیے کہ جنت کی حور بہتر ہے یا دنیا کی نیک عورت بہتر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا والی عورت کو جنت والی عورت پر فضیلت حاصل ہے جو باہر والے کپڑوں کو اندر والے کپڑے پر حاصل ہوتی ہے۔ ایک بار ایک یہودی اللہ تعالیٰ کے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کہنے لگا، یا رسول اللہ جنت میں لوگ کھائیں گے پیئیں گے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں ایک آدمی کو 100 آدمیوں کے برابر کھانا پیش کیا جائے گا، اس کو 100 مردوں کے برابر ہم بستری کرنے کی طاقت عطا کی جائے گی۔ یہودی نے کہا کہ جب کوئی مرد یا عورت جنت میں کھائے گا پیے گا تو اس جنت میں قبض حالت کی ضرورت پیش آئے گی۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کی حاجت اس کے پسینے کے راستے خارج ہو جائے گی، اس
پسینے سے مشک کی طرح خوشبو آئے گی۔ جنت میں انسان جو کچھ چاہے گا اس کو وہ عطا کیا جائے گا۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ مرد اپنا ہاتھ اس عورت کی کمر پر رکھے گا تو سامنے کی طرف سے، سینے کی طرف سے، کپڑوں اور گوشت کے اندر سے اس کا ہاتھ دیکھ لے گا۔ مزے کی بات یہ ہے کہ مرد جب بھی اس کے ساتھ صحبت کرنا چاہے گا تو اسے ہر بار کنواری ہی پائے گا، لیکن اس ہم بستری سے کسی کو کوئی تکلیف نہ ہوگی۔ مرد اپنی عورت کے جسم کو ویسا ہی پائے گا جیسا وہ چاہے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نیک مرد اور نیک عورت جنت میں ایسے لذت پائیں گے جیسے تم دنیا میں لذت پاتے ہو۔ اگر کوئی مومن جنت میں یہ خواہش کرے گا کہ اس کی اولاد پیدا ہو تو اللہ پاک اس کی یہ خواہش بھی پوری فرما دے گا، کیونکہ جنت میں جنتی کی کوئی بھی ایسی خواہش نہیں ہوگی جس کو پورا نہ کیا جائے گا۔ اس بارے میں ایک اور حدیث پیش کی جاتی ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کے بعد جنتی 33 سال کا جوان ایک ہی لمحے میں ہو جائے گا۔ ایک حدیث میں ثابت ہے کہ قابل ذکر بات یہ ہے کہ حدیث میں لفظ استعمال ہوا ہے کہ جیسا وہ چاہے گا، مطلب یہ ہے کہ لڑکا اور لڑکی جو جنت میں چاہیں گے ویسا ہی پیدا ہوگا۔ حدیث میں یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ جنت کی اولاد دنیاوی اولاد کی طرح نہ ہوگی، بلکہ یہ سارا مسئلہ ایک ہی لمحے میں مکمل ہو جائے گا۔ اور چونکہ جنت میں چھوٹے بچے نہ ہوں گے، اس لیے بچے پیدا ہوتے ہی 33 سال کا جوان بن جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام نصیب عطا فرمائے۔ اور میرے پیارے عزیز دوستو، اگر یہ آپ کو ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو ایک پیارا سا لائک دینے کے ساتھ ساتھ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو اپنے قریبی لوگوں میں ضرور شیئر کریں تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ اور لوگوں کے بھی علم میں اضافہ ہو سکے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ 5 وقت کی نماز کی پابندی کریں۔